بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر اپنی بے پناہ جو عنایت اس کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے. آمین. آج ہم اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے عزیز طلباء، میں نے ایک چھوٹا سا ایک ترتیب بنائی کہ کیوں نہ بات ہم پڑھ رہے ہیں اور تعلیم کا مقصد بھی پورا کیا جائے کہ ایک چھوٹا سا ساتھ جو ہے وہ اخلاقی سبق جو ہے وہ ہم ساتھ لے کر چلیں. تو یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا لیسن، یہ نو اسٹگما ان لیبر. محنت میں کوئی آر نہیں، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اسٹگما ان کرپشن، کس چیز کے اندر شرم محسوس ہونی چاہیے؟ کرپشن کے اندر، غلط کام کے اندر. تو آج کا ہمارا عنوان جو ہے یہ ہے قرارداد مقاصد، جس کو ہم بولتے ہیں آبجیکٹیوز ریزولوشن. قرارداد مقاصد جو ہے یہ جب پاکستان بنا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلا پاکستان کا جو عبوری آئین تھا وہ 1935 کا ایک بنایا گیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم اب پاکستان کی آئین سازی جو ہے اس کا آغاز کریں اور ہم اس کو اسلامائزیشن یا اسلامی رنگ میں ڈھالیں. اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ تھا وہ تھا قرارداد مقاصد، جس کو ہم بولتے ہیں آبجیکٹیوز ریزولوشن. قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیوز ریزولوشن. اور یہ کب پیش کی گئی کہ 12 مارچ 1949 میں لیاقت علی خان، جو کہ ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی تحریک پر آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد جو ہے اس کو منظور کیا اور اس کی تیاری میں مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اور پاکستان کی آئین سازی میں قرارداد مقاصد کو نہایت اہم مقام حاصل ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ لے لیجئے کہ ہمارے پاکستان کے جو 3 آئین بنے، 3 جو دساتیر بنے، 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کا آئین، اس میں اس کو افتتاحیہ کے طور پر یا پریمبل کے طور پر شامل کیا گیا. تو جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات، 10 اس کے اہم نکات یا سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جی قرارداد مقاصد کے اہم نکات، سیلینٹ فیچرز آف آبجیکٹیوز ریزولوشن. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت، جس کو ہم سوورینٹی بولتے ہیں. تو جیسا کہ ہمارے اسلام میں اور قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا کہ تمام اختیارات کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو بھی حکمران اسلامی ریاست کے اندر جن کو بھی حکومت ملے گی وہ اس کو بطور ایک مقدس امانت استعمال کریں گے اور وہ عوام الناس جو ہیں ان کی فلاح کے لیے کام کریں گے. تو یہ اختیارات جو ہیں اس کے اندر مقدس امانت سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے. اور بیٹا یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے تو ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کرے اور کئی مسائل سرے سے پیدا ہی نہ ہوں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ ہے اسلامی اصول یعنی اسلامک پرنسپلز. تو قرارداد مقاصد میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ اسلامی اصول ہیں، یعنی جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف. تو ان اسلامی اصول جو ہیں ان کو لازمی اپنایا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا. تو جمہوریت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سب کی مرضی جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے. آزادی آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی بھی ناجائز پابندی نہ ہو. مساوات مطلب سب برابر ہیں، کسی کو بھی کسی پر فوقیت نہ دی جائے. رواداری سے مراد یہ ہے کہ آپس میں برداشت رکھنا، اور معاشرہ تبھی خوبصورت اور صحت مند ہوتا ہے جب اس میں رواداری ہو. اور اس کے بعد آ گیا جی معاشرتی انصاف، کہ معاشرہ میں بھی سب کو جو ہے وہ برابری کے حقوق دیے جائیں. اس کے بعد نمبر 3 اس کو ہم بولتے ہیں اسلامی طرز زندگی. تیسرا نقطہ یا تیسرا پوائنٹ ہمارا اسلامی طرز زندگی ہے، یعنی اسلامک وے آف لائف. تو قرارداد مقاصد میں یہ بیان کر دیا گیا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستان کے باشندے جو ہیں وہ کیا کریں گے، اپنی انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں جو زندگیاں ہیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے. اب انفرادی زندگی آپ یہ سمجھ لیجئے، اگر ہم اکیلے کہیں بھی آ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا ہم نماز پڑھ لیں، اور اگر ہم نے عبادت کرنی ہے عبادت کر لیں، تو یہ تو ہوگی ہماری انفرادی زندگی. اب اجتماعی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ کسی ادارے میں ملازم ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ آ گئی ہماری اجتماعی زندگی. تو وہاں پر بھی جو ہے ہم بندوبست کریں گے نماز کا اور اسلامی تعلیمات کا. تو یہ ہے جی طریقہ کہ انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے. اس کے بعد آ گیا نمبر 4
اسلامی قانون سازی جس کو ہم بولیں گے اسلامک لیجسلیشن. تو اس میں کیا ہے کہ ہم آئین کو جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ ترتیب دیں گے اور ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ جو ہے اس قرآن و سنت جو ہے اس کے منافی یا اس کے الٹ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیے نمبر 5 آ گیا جی بنیادی حقوق. اب بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیے کہ تمام ہمارا جو پاکستانی جتنی بھی قوم ہے یا پاکستان کے جو رہنے والے ہیں ان سب کو بلا امتیاز یعنی بغیر کسی فرق کے انہیں معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں گے. معاشرتی آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے لحاظ سے معاشی کاروباری ہو گئے، اور سیاسی جو ہے یعنی حکومت کے عمل میں یا جو حکومت کی جو فارمیشن یعنی حکومت اور ریاست کا جو تعلق ہے اس کے مطابق، اور مذہبی حقوق یعنی اپنی جس کا جو بھی مذہب ہے وہ اس کے مطابق اس کو حقوق حاصل ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے ساتھ ہی فکر و اظہار، تنظیم سازی اور آزادی اجتماع کہ انسان اپنی جو فکر ہے اس کا اظہار کر سکے، کیونکہ صحت مند معاشرے اور ایک اچھی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ رعایا جو ہے وہ اپنی فکر کا جو ہے اظہار یا اپنی سوچ کا اظہار کر سکیں. تنظیم سازی کریں کیونکہ اس سے شخصیت کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، اور آزادی اجتماع کہ وہ اجتماع وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں کیونکہ اس سے پورے معاشرے کی جو ہے وہ تربیت اور بہتری جو ہے اس کا انتظام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آ گیا نمبر 6 یا نمبر 6 جو ہے یہ ہے وفاقی طرز حکومت جس کو ہم بولتے ہیں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. اب وفاقی طرز حکومت کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو جو یہ قرارداد مقاصد ہے، قرارداد مقاصد اس کے مطابق اس کو جو ہے وفاق جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. اور کیا ہے کہ اس وفاق کے اندر جو صوبے ہیں ان کو آئینی حدود کے اندر خود مختاری ہوگی، یعنی صوبے خود مختار ہوں گے لیکن ان کی وہ خود مختاری جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا یا وضع کرے گا آئین. تو ہمارا پاکستان جو ہے یہاں پر وفاقی طرز حکومت ہے، یعنی کہ یہ یہاں پر جو پاکستان ہے یہ وفاق ہے اور اس میں صوبوں کو بھی خود مختاری حاصل ہے، اور یہ جو ہے ان کے درمیان اختیارات کی جو تقسیم ہے یہ آئین کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اس کے بعد نمبر 7 یا نمبر 7 آ گیا اقلیتوں کا تحفظ یعنی پروٹیکشن آف مائنورٹیز. تو پاکستان کے اندر اقلیتوں کو مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہے، وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ اس میں ہمارے جو ہے قرارداد مقاصد میں ہی اقلیتوں کو جو تحفظ فراہم کیا گیا جو کہ ہمارا اسلامی اصول ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے نمبر 8 پسماندہ علاقوں کی ترقی یعنی ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز کہ تمام جو علاقے ہیں عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے جب سامراجیت رہی تو انگریز جہاں پر اپنا کیمپ بنایا کرتے تھے، بیس کیمپ جو کرتے تھے وہاں پر جو ہے وہ اپنا زیادہ وہاں پر سہولیات اور زیادہ مراعات اور وہاں پہ زیادہ ڈیولپمنٹ کرتے تھے اور دور دراز کے علاقے محروم رہ جاتے تھے. تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ ترقی کے جو ہے پسماندہ علاقوں کو بھی مساوی حقوق ملیں گے، وہاں پر اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز ایٹسٹرا یا دیگر ادارے، عدالتیں وغیرہ یہ سب علاقوں میں جو ہے درجہ بدرجہ ان کو فراہم کیے جائیں گے. اس کے بعد نمبر 9 آ گیا عدلیہ کی آزادی یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. تو اس میں کیا ہے کہ ملک میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، اور کیا ہے کہ کوئی بھی جج یا قاضی جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی من مانی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر انداز ہوگا، وہ اپنا صحیح فیصلہ جو ہے اس کے قانون کے مطابق کرے گا. اس کے بعد نمبر 10 آ گیا دفاع پاکستان ان ڈیفینس آف پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہماری جو افواج ہیں بری، بحری اور فضائی، تو ہماری یہ تینوں حدود ہیں، بری حدود، فضائی حدود اور بحری حدود. ان تینوں حدود جو ہیں ان کے دفاع کا بھرپور بندوبست کیا جائے گا اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو کر پاکستان کے دفاع کے لیے کام لڑے گی اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک مضبوط ملک بنائے گی. تو یہ تھے جی 10 پوائنٹس. ان 10 پوائنٹس کو اسی طرح سے آپ نے ترتیب کے ساتھ پہلے یاد کر لینا ہے، پھر اس میں ان کے جو ہے مین پوائنٹس دیکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو پورا جو لیکچر ہے اچھی طرح سے تیار ہو جائے. اس کے بعد ہمارا اختتام کیا ہے، یہ ہے اس کی اہمیت یعنی قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے. تو اس کو ہماری آئین سازی کے اندر جو ہے میگنا کارٹا یا منشور اعظم کی حیثیت حاصل ہے، جو کہ برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میگنا کارٹا 1215 جس کے مطابق وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے تھے تو اس کو منشور اعظم بولا جاتا ہے. تو ہمارے جو آئین سازی میں یہ منشور اعظم ہے، اور اسی لیے 1956 کے آئین میں، 1962 کے آئین میں اور 1973 کے آئین میں اس کو بطور افتتاحیہ یا پریمبل کے شامل کیا گیا.
امید ہے کہ آپ اس کو ذہن نشین کریں گے اور اپنی کتاب سے اس کو مکمل طور پر آپ پڑھ لیں گے اور ان سارے پوائنٹس کو ذہن نشین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔